بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ابو عبداللہ بلال کا شمار دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم المرتبت ہستیوں میں ہوتا ہے جن کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کی گردن فرط احترام اور عقیدت سے جھک جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ریبہ اور والدہ ماجدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ کے والدین غلام تھے۔ والد امیہ بن خلف کا غلام تھا اور والدہ حبشہ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو ابرہ کے بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کی مہم میں شریک تھی۔ جب اصحاب الفیل کا لشکر عبرت آموز شکست سے دوچار ہوا تو شہزادی لونڈی بن گئی اور بعد میں ایک غلام کی شریک حیات بنی۔ اسی غلامی کی حالت میں ایک بچے نے جنم لیا جس کو تاریخ بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا شمار السابقون الاولون کی اس جماعت میں ہوتا ہے جنہوں نے بالکل ابتدائی زمانے میں مشرف باسلام ہوئے۔ نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے کے بعد ایک حبشی غلام کو وہ مرتبہ مقام عطا ہوا جس کی صدائے اللہ اکبر پر شاہ و گدا اور امیر غریب لبیک کہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، مگر آپ نے تمام مصائب اور آلام کو فولادی چٹان بن کر برداشت کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کی راہ میں ہر مصیبت حقیر معلوم ہوتی تھی۔ آپ کے آقا امیہ بن خلف نے آپ پر ظلم و ستم کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ مکہ کی تپتی زمین میں دوپہر کے وقت لے جاتا اور دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ریت پر لٹا کر بھاری پتھر سینے پر رکھ دیتا تاکہ جسم ہل نہ سکے۔ پھر وہ ظالم کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے باز آ جاؤ اور لات اور عزا کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لو، ورنہ اسی حالت میں پڑے رہو گے۔ مگر آپ کی زبان پر عہد عہد کا نغمہ ہوتا۔ امیہ بن خلف غضبناک ہو کر زد و کوب کرنا شروع کر دیتا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ توحید پر ڈٹے رہتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم اور تشدد کرنے والوں میں امیہ بن خلف اور ابو جہل پیش تھے۔ آپ کے قبول اسلام کا علم جب ابو جہل کو ہوا تو انہوں نے آپ کی ننگی پیٹھ پر گرم گرم سنگریزے رکھ دیتے جن کی حرارت سے آپ کا جسم بھون جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کو اپنے توحید کے مقصد سے کبھی جدا نہیں کر سکی، کیونکہ جذبہ عشق رسول اور ناقابل شکست عظمت آپ کی امتیازی شان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظلم و تشدد کے یہ واقعات ناقابل برداشت تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کیا۔ آزادی کی نعمت سے سرشار ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر اور احد کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں 60 برس کی عمر میں وفات پائی اور دمشق میں باب الصغیر کے قریب مدفون ہوئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کی وفات کی خبر ملی تو روتے روتے ننڈھال ہو گئے۔ بار بار فرماتے تھے، آہ ہمارا سردار حضرت بلال ہمیں داغ جدائی دے گیا۔